شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت ہی رحم والا۔ پینتن ڈبل وائس چینل کی طرف سے محترم ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن ایک غزوہ کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کسی کام کے لیے کہیں بھیجا۔ جب وہ واپس پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا کر چکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا کہ اے علی، میں تھکن محسوس کر رہا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سن انور رکھا اور آرام فرمانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی نماز عصر ادا نہیں کی تھی۔ اس وقت چاہیے تو یہ تھا کہ وہ عرض کرتے کہ آقا تھوڑی دیر انتظار فرما لیں، میں عصر کی نماز پڑھ لوں، پھر حاضر خدمت ہو جاتا ہوں۔ عقل کا تقاضا بھی یہی تھا، لیکن کیا کریں عقل کا کہ اس کا کام تو فرار کی راہیں نکالنا اور تنقید کرنا ہے۔ علامہ اقبال رحم اللہ نے کیا خوب کہا، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ عرض نہ کیا کہ آقا انتظار فرما لیجئے، میری عصر کی نماز رہتی ہے، وہ ادا کر لوں، پھر خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ بھلا وہ ایسا عرض بھی کیوں کرتے؟ وہ تو متلاشی ہی اس بات کے رہتے تھے کہ کسی انداز سے ہی صحیح آقا علیہ السلام کا قرب اور خدمت کا موقع نصیب ہو جائے۔ آج تو ان کی گود کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر انور نصیب ہو رہا تھا، چنانچہ حضرت علی نے گود بچھا دی، حضور علیہ السلام نے سر انور گود میں رکھ دیا اور سو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عرض نہ کیا اور نہ ہی حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اے علی سفر سے آئے ہو، نماز بھی پڑھ لی ہے یا نہیں۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خوش بختی کے کیف میں آفتاب نبوت کو تکے جا رہے تھے کہ ادھر سورج اپنی منزلیں طے کرتا ہوا غروب کے وقت جا پہنچا۔ جب آپ کی نظر ڈوبتے سورج پر پڑی تو آپ کا چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہو گیا، عجیب سی کیفیت طاری ہوگی، کبھی نگاہ سورج پر ڈالتے اور کبھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ زیبا پر، کبھی مائل بے غروب سورج کو تکتے تو کبھی سراپا طلوع آفتاب رسالت کو تکتے۔ آپ اندازہ کریں جن کی زندگی بھر کبھی نماز قضا نہ ہوئی ہو، اندری حالات ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ ایک ہم بھی ان کے نام لیوا ہے کہ نماز کی فکر تک سے تہی دامن ہے، اور ایک وہ کہ نماز چھوٹ جانے کے تصور سے بھی بے چین ہوئے جا رہے ہیں۔ ہمیں تو ان پر بیتنے والے کیفیت کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا جن کے بیٹوں کے مقدر میں نیزوں پر چڑھ کر بھی قرآن پڑھنا اور تلواروں کے سائے میں نماز ادا کرنا رقم ہو۔ وہی بتا سکتا ہے کہ نماز کیا شے ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اور مومنہ زندگی میں اس کا مقام کیا ہے۔ الغرض حضرت علی شیر خدا نے دیکھا کہ سورج ڈوب رہا ہے تو چشمان مقدس سے آنسو بہہ نکلے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو دیکھا کہ غلام پریشان ہے اور رو رہا ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کیا آقا میری نماز عصر رہ گئی۔ فرمایا قضا پڑھ لو۔ غلام نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا جو زبان حال سے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کی غلامی میں نماز جائے اور قضا پڑھوں۔ اگر اس غلامی میں گئی ہوئی نماز قضا پڑھوں تو پھر ادا کب پڑھوں گا؟ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی قضا نہیں پڑھنا چاہتا بلکہ نماز ادا ہی پڑھنا چاہتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، اللہ جل ماجدہ کی بارگاہ میں دست اقدس دعا کے لیے بلند کر دیے اور یہ کلمات عرض کیے، اللہم انا علی
कान फी तातिका व ताती रसूलिका, ऐ अल्लाह अली तेरी और तेरे रसूल की अतात में मसरूफ था कि इसकी नमाज कज़ा होगी, इसकी नमाज अदा करवा। इमाम इब्ने हजर मक्की ने अस्वाइकल मुहर्रका में बड़ी तफसील के साथ इस हदीस पर गुफ्तगू की है, इसके रावा को सिक्का करार दिया है और इस पर जरा बहस के बाद तमाम एतराजात का जवाब देकर इसकी तसरीह की है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि अल्लाह की अतात तो नमाज का वक्त पर पढ़ना है, ना कि कज़ा कर देना, जबकि वाज़िया अरशाद खुदाबंदी है इन्नस्सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता। अन्निसा, बेशक नमाज मोमनों पर मुकर्रर वक्त के हिसाब से फर्ज है। नमाज को वक्त पर अदा करना अल्लाह की अतात है, लेकिन यहाँ तो नमाज कज़ा हो गई है। इसके बावजूद भी आका अलैहिस्सलाम इस कज़ा को इसकी अतात करार दे रहे हैं। क्या माअज़ल्लाह आराम अल्लाह का था? नहीं, वो तो आराम से पाक है। क्या नींद अल्लाह की थी? नहीं, वो तो नींद से भी पाक है। आराम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था। नींद हजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। अली करमुल्लाह वजहुल करीम की नमाज आका अलैहिस्सलाम की नींद पर कुर्बान हो गई। अब चाहिए तो ये था कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते कि ऐ अल्लाह, अली तेरे नबी की खिदमत में मसरूफ था कि नमाज का वक्त निकल गया, मगर ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया ऐ अल्लाह, अली तेरी और तेरे रसूल की अतात में मसरूफ था। जरा गौर करें इन अल्फाज पर, क्या फरमा रहे हैं हमारे नबी करीम कि ऐ अल्लाह, अली तेरी और तेरे रसूल की अतात में मसरूफ था। चनाचा अतात का मफहूम भी खुद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से वाज़िया हो गया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौकरी वो खिदमत है, रब की अतात है। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत भी अल्लाह की अतात है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में मसरूफ थे, इसलिए इनकी कज़ा भी अतात अलाही करार पाई। साबित हुआ कि जमला फराइज फरू है, साबित हुआ कि जमला फराइज फरू है। असल असूल बंदगी इस ताजवर की है। हदीस मुबारका में मज़कूर है कि जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते अक़दस दुआ के लिए बुलंद फरमाए तो डूबा हुआ सूरज इस तरह वापस पलटा जैसे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में डोरियां हो, जिन्हें खींचने से सूरज आपकी जानब खींचा आ रहा हो। यहाँ तक कि सूरज असर के वक्त पर आ गया और हजरत अली मौला अली मुश्किल कुशा ने नमाज असर अदा की।